بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، علم اللہ۔ صاحب کتاب اللہ کا علم بتا رہے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، وہ کیا کیا جانتا ہے۔ تو بیٹا کوئی چیز باریک سے باریک ہو، ہلکی سے ہلکی ہو، خفی سے خفی ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ چاہے کوئی چیز ممکن ہو، واجب ہو یا محال ہو، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر ایک کو محیط ہے۔ صاحب کتاب عربی زبان میں انہی باتوں کو ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں علم اللہ انہ تعالی عالم بکل معلوم۔ اللہ تعالی عالم ہے، عالم اسم فاعل، علم یعلم باب سمع سے۔ انہ تعالی عالم، عالمہ کا صلہ بیٹا کبھی عالم بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی عالم با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی با صلہ کے ساتھ۔ یہاں پر با کے ساتھ ہے بکل معلوم، با صلہ آ گیا تو معنی ہوگا انہ تعالی عالم بکل معلوم۔ معلوم کا مطلب جو چیز علم میں آ سکے وہ معلوم ہے۔ انہ تعالی عالم بکل معلوم، اللہ تعالی ہر معلوم کو جاننے والا ہے، ہر معلوم کو جاننے والا ہے۔ تو انہ تعالی، تعالی ضمیر، انہ میں ہاں ضمیر ذوالحال، اور تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر حال ہو جائے گا، ذوالحال حال سے مل کر انہ کیا اسم ہو جائے گا، اور عالم اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا۔ بکل معلوم با حرف جار، کل معلوم بترکیب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر عالم اس میں فاعل کا ظرف لغو ہو جائے گا، اس میں فاعل اپنے ظرف لغو سے مل کر پھر انہ کی خبر ہو جائے گا۔ وعلمہ محیط بکل شیء، اور اللہ کا علم، علمہ ہا ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات، وعلمہ محیط، اور اللہ رب العزت کا علم محیط ہے، احاطہ یحیط احاطتاً سے اس میں فاعل ہے، بابی فعال سے اس میں فاعل ہے محیط، گھیرنے والا، اور اللہ کا علم محیط ہے، گھیرنے والا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، یعنی اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے احاطہ علم سے باہر ہو۔ ٹھیک ہے، ترکیب جیسے عالم بکل معلوم کی ہم نے کی تھی، ویسے ہی محیط بکل شیء کی بھی ترکیب ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پر محیط بکل شیء خبر واقع ہے اور علمہ بترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہو گیا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْعُلَىٰ إِلَى الثَّرَىٰ إِلَّا وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ۔ لیس شیء، شیء کا معنی کوئی بھی چیز، لیس شیء کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، من العلا، علا کا معنی بلندی بیٹا، إِلَى الثَّرَىٰ، ثرا کا معنی، ثرا کا معنی بیٹا زمین کے نچلے حصے میں جو نمناک مٹی ہوتی ہے نا اس کو ثرا کہتے ہیں، اور ثرا بولتے ہیں تو ثرا بول کے اشارہ ہوتا ہے انتہائی نچلا، تو معنی ہوگا لیس شیء من العلا الی الثرا، بلندی سے پستی تک کوئی چیز نہیں، لیس شیء من العلا الی الثرا، بلندی سے پستی تک کوئی چیز نہیں، الا مگر، وقد احاط به علم، مگر یہ کہ اس کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم نے اس کو گھیر لیا ہے۔ احاطہ یحیط احاطتاً بابی فعل سے گھیر لینا، بلندی سے پستی تک کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اللہ کے علم نے اس کو گھیر لیا۔ لأن الاشیاء بعلمہ ظہرت، کیونکہ ساری چیزیں، الاشیاء انا کی، انا کے داخل ہونے کی وجہ سے اشیاء منصوب ہو گیا۔ لأن الاشیاء، انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے نا، جو اسم کو نصب دیتا ہے خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد کرنا اور کاپی میں لکھنا، الفاظ کے معانی بھی لکھنا، جو باتیں بتا رہا ہوں نا، کچھ باتیں جو معلوم نہیں ہوتی ہیں آپ کو وہ باتیں کاپی میں لکھ لکھ کے یاد کرنا، تبھی بیٹا آپ لوگ اپنے اندر سدھار پیدا کر سکتے ہو، مستقبل تبھی آپ کا روشن ہو سکتا ہے، یاد رکھنا، تبھی آپ کو عربی آئے گی۔ لأن الاشیاء بعلمہ ظہرت، کیونکہ ساری چیزیں بعلمہ، اس کے علم سے، کس کے علم سے؟ اللہ کے علم سے، تو ضمیر کا مرجع اللہ، بعلمہ اس کے علم سے، ظہرت ظاہر ہوئی، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم سے ظاہر ہوئیں، وبقدرتہ انتشرت، اور اسی کی قدرت سے پھیلی، انتشرا ینتشر انتشار ہے نا،
اس کا یہ باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، اور ساری چیزیں اسی کی قدرت سے پھیلی۔ انہ تعالی یعلم عدد الرمال والقفار وقطرات الامطار وورق الاشجار وغوامض الافکار۔ انہ تعالی یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، کس کو جانتا ہے؟ عدد الرمال، دیکھو عدد الرمال میں منصوب پڑھ رہا ہوں، تو اللہ جانتا ہے، تو جس کو جانے گا وہ مفعول بھی تو ہوگا، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو عدد الرمال مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب، ٹھیک ہے نا، بعد میں سب اسی پر معطوف ہیں، وہ سب کے سب منصوب ہوتے رہیں گے۔ عدد الرمال والقفار، عدد الرمال والقفارے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اسے، اور رمال پر عطف کر کے، ٹھیک ہے نا، وقطرات الامطار وورق الاشجار۔ چلو خیر، معنی ہوگا اللہ تعالی جانتا ہے عدد الرمال، رملن کی جمع بیٹا رمال ہے، رملن کا معنی ہوتا ہے ریت، جانتے ہو نا ریت، رملن کہتے ہیں ریت کو عربی میں، اسی کی جمع رمال۔ تو ریت کے کتنے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں آپ جانتے ہو، ریت کا مطلب بالو، ٹھیک۔ قفار، یہ قفرن کی جمع ہے بیٹا قفار، قفرن کا معنی ہوتا ہے چٹیل میدان، کیا ہوتا ہے؟ جس میں گھاس پھوس نہ ہو، اسے قفرن کہتے ہیں، جمع قفار۔ لیکن یہاں پر مراد ہے مٹی، کیا ہے مراد؟ مٹی یا پتھر۔ تو معنی ہوگا انہ تعالی یعلم عدد الرمال والقفار، اللہ تعالی بالو اور پتھریوں کی تعداد کو جانتا ہے، یا مٹی کے ذرات کی تعداد کو جانتا ہے۔ وقطرات الامطار، قطرات یا قطرتن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے بوند، الامطار یا مطرن کی جمع، مطر کا معنی بارش، اور بارش کی بوندوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ کتنی بوندیں گر رہی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ پوری کائنات میں ایک وقت میں چاہے بارش ہو، وہ جانتا ہے کہ کتنی بوندیں گر رہی ہیں، کتنی بوندیں گر رہی ہیں۔ وورق الاشجار، ایسے ہی وہ درخت کے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہے، ورق پتا، الاشجار شجر کی جمع درخت، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ وغوامض الافکار، غوامض یا غامضہ کی جمع، غامضہ کا معنی باریکی، الافکار فکر کی جمع، فکر کا معنی سوچ، اور سوچوں کی باریکیوں کو جانتا ہے، کس کو جانتا ہے؟ غوامض الافکار، سوچوں کی باریکیوں کو جانتا ہے، اور غوامض الافکار پڑھیں ہم، ہے نا، تو ایسی صورت میں یہ مجرور اگر ہم پڑھیں تو ایسی صورت میں یہ عطف ہو جائے گا کس پر؟ الرمال پر، یعنی تو معنی ہوگا کہ وہ فکروں کی، سوچوں کی باریکیوں کی تعداد جانتا ہے۔ وذرات الریاح والہواء فی علمہ، ذرات ذرتن کی جمع، ذرات الریاح یا ریحن کی جمع، اس کا معنی ہوا۔ ذرات الریاح والہوا، ہواؤں کے ذرات، ہواؤں کے ذرات جانتے ہو، ہم تو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں ہواؤں کے ذرات کیا کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ فرماتے ہیں وذرات الریاح والہوا، ہواؤں کے ذرات فی علمہ ظاہرۃ، اس کے علم میں ظاہر ہیں۔ کیسے ظاہر ہے؟ مثل عدد نجوم السما، ایسے ہی ظاہر ہیں جیسے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد، عدد تعداد، نجوم نجمن کی جمع، اس کا معنی ستارہ، السما کا معنی آسمان۔ وذرات الریاح والہواء فی علمہ ظاہرۃ مثل عدد نجوم السما، ہواؤں کے ذرات اس کے علم میں ایسے ہی ظاہر ہیں جیسے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد۔ قال البرعی، برعی شاعر نے کہا، اللہ کے علم کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا، برعی شاعر نے کیا کہا؟ یری حرکات النمل فی ظلم الدجى ولم يخفى اعلان علیہ واسرار ویحصی عدید النمل والقطر والحصى وما اشتملت بحر علیہ وانہار۔ شاعر نے کہا یرا، رآ یرا رؤیتا، باب فعال یفعل، باب فتح یفتح سے، اس کا معنی دیکھنا، فعل مضارع ہے یرا، وہ اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، لفظ اللہ کی طرف ما قبل میں لوٹ رہی ہے۔
حرکات النمل، حرکت ان کی جمع حرکات، النمل، النملوں کا معنی ہوتا ہے بیٹا چوٹی، ہمارے ادھر بولتے ہیں چیٹی. فی ظلم الدجا، ظلم یہ ظلمتن کی جمع، ظلمتن کا معنی تاریکی اندھیرا، الدجا یہ دجیتن کی جمع ہے بیٹا. کس کی جمع ہے؟ دجیتن. دجیتن کا معنی اندھیری رات، ٹھیک ہے نا، جمع دجا. اب دیکھو معنی ہوگا یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا، اللہ رب العزت اندھیری راتوں کی تاریکیوں میں، فی ظلم الدجا اندھیری راتوں کی تاریکیوں میں، النمل چیٹی کی حرکتوں کو دیکھتا ہے. ہم تو کبھی کبھی اجالے میں بھی نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ وہ خالق ہے، وہ شب تیرا کی اندھیریوں میں بھی چیٹیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے. ولم یخفا اعلان علیہ و اسرار، ولم یخفا، خفیہ یخفا باب سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپنا. ولم یخفا بیٹا خفیہ یخفا الف تھا آخر میں، وہ یا الف سے بدل گئی نا، یخفا، یخفا یو تھا نا، یا متحرک ماقل الفتح، اس یا کو الف سے بدل دیا، یخفا الف کے ساتھ ہو گیا جیسے یخشا. لیکن لم داخل ہوا تو آخر میں حرف علت الف تھا، لم نے اسے گرا دیا، ٹھیک ہے نا، جزم کر دیا. ٹھیک، جزم کا مطلب یہاں پر جزم کا مطلب ہی نہیں ہے، آخر میں حرف علت الف ہے تو الف کو گرا دیا. ولم یخفا، اب صرف لم یخفا رہ گیا. ولم یخفا اعلان علیہ، اعلان آیا، اسرار، دیکھو اعلن یعلن اعلان ظاہر کرنا، اسر یسر اسرار بابی فعل سے، اس کا معنی چھپانا، علیہ اس پر، معنی ہوگا ولم یخفا اعلان علیہ و اسرار، اور اس پر ظاہر کرنا اور چھپانا مخفی نہیں ہے، اور اس پر ظاہر کرنا اور چھپانا مخفی نہیں ہے. چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اس پر کچھ مخفی نہیں ہے. وَيُحْصِي عَدِيدَ النَّمْلِ وَالْقَطْرِ وَالْحِصَى وَمَا اشْتَمَلَتْ بَحْرٌ عَلَيْهِ وَنَهَارُ. احصا یحصی، احصاء بابی فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، ٹھیک ہے. عدید النمل، النمل چیٹی، عدید شمار، تعداد. القطر قطرتن کی جمع بوندیں، والحصہ حصیتن کی جمع، حصیتن کا معنی باریک کنکری، جمع حصہ پتھر کی جو کنکری ہوتی ہے. یحصی عدید النمل والقطر والحصى، یحصی فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی جانب. معنی ہوگا وَيُحْصِي عَدِيدَ النَّمْلِ وَالْقَطْرِ وَالْحِصَى، اور اللہ رب العزت چیٹیوں کے تعدادوں کو شمار کرتا ہے. شمار کرتا نہیں، ہم یہ ترجمہ کریں کہ شمار کرتا ہے تو تھوڑا اچھا نہیں ہوگا، موضوع نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے اللہ رب العزت چیٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، والقطر اور بوندوں کی تعداد کو جانتا ہے، والحصہ اور کنکریوں کی تعداد کو جانتا ہے، ٹھیک ہے. وَمَا اشْتَمَلَتْ بَحْرٌ عَلَيْهِ وَأَنْهَارٌ، اور ان تمام چیزوں کی تعداد کو جانتا ہے. وما ما موصولہ، ان تمام چیزوں کی تعداد کو جانتا ہے. اشتملت بحر علیہ وانہار، جن پر سمندر اور دریا اور نہریں اور ندی نالے مشتمل ہیں. اب بیٹا دریا ہو سمندر ہو، ان پر یہ دریا اور سمندر کن چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں بیٹا؟ جیسے نا خشکی میں جانور ہر طرح کے پائے جاتے ہیں نا، ویسے ہی تری یعنی پانی میں بھی ہر طرح کے جانور پائے جاتے ہیں. اور یہاں پر شاعر کے امام غزالی علیہ رحمہ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وَمَشْتَمَلَتْ بَحْرٌ عَلَيْهِ وَأَنْهَارٌ، اور وہ ان تمام کو جانتا ہے جس پر سمندر اور دریا مشتمل ہیں. اور سمندر اور دریا کن کن چیزوں پر مشتمل ہیں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اللہ وہ ان تمام کو